جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر. میرے ساتھ میرے معزز مہمان. اس سے پہلے کہ ہم معزز مہمان کو دعوت دیں، ہم آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ جہاں جہاں ہیں آپ خیریت سے رہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ 100 سال کے بعد یہ اس طرح کی وبائیں آئیں پہلے بھی. اگر ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1918 میں بھی یہ جو انفلوئنزا جب آیا تھا، اس کے بعد پھر ایک سٹیج آئی تھی جس کے پاس دنیا کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ پیپل ہیڈ مینشنز. آئی ول ڈو پروگرام آن دیٹ ایز ویل. اور پھر 1930s میں آ کے لوگوں کا عالم یہ ہو گیا تھا، اور یہ ویسٹ کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ لوگ اسٹاک کی مندی چلی گئی تھی، لوگ اپنے اسٹاکس بیچنے کے لیے کھڑے تھے. غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے پاس خوراک نہیں تھی. پھر واپس کیسے آئے تھے؟ ٹک سم ٹائم، اور گورنمنٹس نے پروجیکٹس بنائے، بڑے بڑے ڈیمز کے پروجیکٹ، سڑکوں کے پروجیکٹ، جہاں سے پھر چیزیں واپس آنا شروع ہوئی تھی. مگر آف کورس اگین almost 100 years کے بعد we are again in this situation. الحمدللہ we count our blessings still better than اس پینڈیمک میں، انفلوئنزا کے دور میں، جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو سولجرز آئے تھے. we are far better. مگر الحمدللہ ریسورسز ہمارے پاس بہتر ہیں، انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. ہم صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں، اور ہماری آنٹیریو کی گورنمنٹ اور کینیڈا کی گورنمنٹ بھی بار بار یہ کہتی ہے، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. اگر آپ باہر جائیں تو اپنے ہاتھ کو منہ کے قریب مت لے کے جائیں. اپنے ببل میں رہیں، یعنی بہت زیادہ میل ملاپ نہ رکھیں. ایون فیملیز کے ساتھ بھی، اگر ہم زندہ رہے تو ہم فیملیز کے ساتھ بھی ملتے رہیں گے. اور ہمیشہ اپنے ساتھ سینیٹائزر ضرور کیری کیجیے گا. یہی چند ایک حفاظتی تدابیر ہیں. الحمدللہ وی کاؤنٹ آور بلیسنگ، زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ضرور ہو. آمین ثم آمین. زندگی کے مقصد سے مجھے آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی. وہ نائجیریا کے ایک تھے نا پریزیڈنٹ تھے، جن کی جائیداد کو اب نائجیریا میں واپس لے کے جایا جا رہا ہے، جو انہوں نے ملک سے باہر پیسہ بھجوایا تھا. مگر دیکھیے صاحب، 54 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا اپنی جناب سے عطا کرنا، اور اس قابل رکھنا کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں، اور ہمیں جائز ذرائع سے عطا فرمانا. آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اس کے بعد میرے بہت خوبصورت مہمان، آئی وونٹ کیپ ہم ویٹنگ، جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک صاحب کی جہاں بہت ساری اور باتیں ہیں. انگلینڈ سے آپ کا تعلق ہے، اور بنیادی طور پہ پاکستان سے ہیں. امریکہ میں پڑھا، امریکہ میں سروس کی، اس کے بعد اب انگلینڈ میں ایک عرصے سے وہاں پہ ہیں. اور ایک بہت بڑی نسبت، ہم اپنی نسبتوں سے ضرور پہچانے جاتے ہیں. جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کے گرینڈ چائلڈ ہیں. پوری دنیا کے جگہوں پہ لکھتے بھی ہیں، مختلف اخباروں میں. ان کی ویب سائٹ ہے دا بٹر ٹروتھ کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے. آئیے اس بٹر ٹروتھ پہ، دا بٹر ٹروتھ پہ آپ آئیے. دا بٹر BITTER truth.UK. جب میں نے پہلی دفعہ گوگل کیا تھا نا، تو وہ مجھے بٹر ٹروتھ کسی وائنز کی سائٹ پہ لے گئی تھی. انٹرنیٹ بھی بہت کمال کی چیز ہے، مگر اس نے میں جوڑ کے رکھا ہوا. اینی ویز، سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم. آج جب ہم مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، میں بلکہ جب 770 AM ریڈیو اسٹیشن پہ بھی ہوتی ہوں، میرے ساتھ بے شمار اراؤنڈ 18 کے قریب ہمارے پروڈیوسرز ہیں جو کہ سکھ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں. آئی ہیو ون پروڈیوسر جو کہ کریبین ہیں، اینڈ ان کا نام رچرڈ عزیز ہے. میں بلکہ ان کو ہنسا کرتی ہوتی ہوں، آپ ان کا کبھی پروگرام سنیں تو وہ ایکولی رسپیکٹ کرتے ہیں اسلام کی، سیگمنٹ کرتے ہیں ہندوازم کی اور سکھزم کی، اینڈ کرسچینٹی کی بھی آف کورس. تو انہوں نے اپنا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا، ونڈرفل مین. تو جب میں بات کر رہی ہوں کہ اس ملک میں جب میں آئی تو میں نے بے شمار مختلف قومیتیں جو پیچھے سے آئیں، بٹ ناؤ وی آر آل کنیڈینز. آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ اپنی سکھ کمیونٹی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. سکھ کمیونٹی انٹرنیشنلی بھی بہت پہلے یہ لوگ نکل گئے تھے، وارز میں انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. دے آر گڈ ڈونرز، یعنی انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو
ہم اسی ابتدا کی بات کرتے ہیں، سکھزم کی ابتدا کیسی ہوئی، مگر لوگوں نے وہ وتیرہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بانٹ کے چلنا چاہتے ہیں. بہت بہترین ڈونر نیشن ہے یہ والی، ہر ایک کا درد محسوس کرتی ہے، اور بڑے جیالے بہادر لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور سمیع اللہ ملک صاحب تو بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سر آپ نے تو گرمکھی کو باقاعدہ سیکھا بھی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. آمین. آپ نے آج بہن انٹرو میں بڑا اچھا تعارف کروایا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے باتیں بھی آپ نے شروع ہی میں بتا دیں، میرے لیے بھی اور اپنے سامعین کے لیے بھی. اور میں آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو میں اس حساس موضوع کو آپ یعنی بڑی جس محبت سے آپ نے مجھے بلایا ہے اور اس حساس موضوع پہ بولنے کے لیے کہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، بڑی اچھی تدابیر سے اور بڑی اچھی نصیحت کرنے کے انداز سے، اور ان سے پھر بڑے اچھے طریقے سے بحث کرو، بڑے اصل انداز سے بحث کرو، یعنی گویا ان کا احترام ملوز خاطر رکھیں آپ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، آپ کے کینیڈا میں بھی ان کی کثرت ہے، یا انگلینڈ میں بھی ان کی بہت کثرت ہے. میں ان سکھ بھائیوں کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ایک بہت ہی میری زندگی کا ایک بڑا ایک جذباتی واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ کے سننے والے سکھ بھائی بھی ہوں گے، ہمارے مسلمان بھائی بھی اکثریت میں. 1992 کا یہ واقعہ ہے، اور شرف صاحب کا وہ دور تھا حکومت کا، اور مجھے یہاں میرے بڑے اچھے دوست تھے ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان، جو کہ خالصتان کی جلاوطن حکومت کے صدر تھے. تو مجھے اکثر سوال کیا کرتے تھے، کہتے کہ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر سال جو ہے وہ آپ اور آپ جیسے اور جو جتنے یہاں مسلمان ہیں جب جی چاہتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور خانہ کعبہ ہو آتے ہیں، اور ہمارا خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں ہے، تو ہمیں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو سعودی عرب انکار کر دے تو آپ کے دل کیا گزرے گا؟ وہ اتنا جینرل سوال تھا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو میں نے پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے پھر حکومتی اداروں سے، ان لوگ جو اکابرین تھے ان سے میں نے رابطہ کیا. مشرف صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا، اور جو حکومت کے جو اہم حساس ادارے تھے ان کے جو ہیڈ تھے ان سے بھی بات ہوئی. تو بالآخر بہت بحث قد کے بعد جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے پاکستان سکھوں کو ویزا دینے کی اجازت دے دی، اور الحمدللہ میں پہلا جتھا لے کے جب پاکستان گیا تو میرے ساتھ ایک ہرنام سنگھ میرے دوست ہیں، ان کے والد تھے، وہ بھی گئے اپنے بیٹے کے ساتھ. اور اتفاق سے وہ کیونکہ میرا تعلق کیونکہ پاکستان فیصل آباد سے ہے، اور فیصل آباد کے قریب یہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے ان کا بھی تعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، میرا وہاں پہ ایک بہت پیارا دوست ہے بابا غلام محمد، تو گاما اسے کہتے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے اپنے وہاں پاکستان میں کچھ عزیزوں سے کہا، ہم نے ٹریس کر لیا غلام صاحب کا گھر بھی، اور میں انہیں لاہور میں جو ان کی زیارتیں تھیں ان کروانے کے بعد جب فیصل آباد لے کے گیا لال پور، تو وہ ایسا رکت انگیز منظر تھا کہ جو ہمیں لے کے گئے وہاں پہ اس گاؤں میں، انہوں نے بتایا کہ غلام محمد صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور آنکھوں میں پٹی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے چشمہ بھی پہنا ہوا ہے، اندر ہے. تو وہ جو ہرنام سنگھ تھے وہ اتنے بےتاب تھے، اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ ان کو سہارا دینا پڑ رہا تھا. مطلب وہ گاؤں مڑ کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور اتفاق سے جب ہم گزرے تو وہ جو گردوارہ انہوں نے بنوایا تھا وہ موجود تھا. تو گردوارہ جو بنا کے چھوڑ کے گئے تھے وہ بالکل موجود تھا، بڑا اچھی سفیدی وغیرہ ہوئی ہے، حالانکہ ان کو بالکل علم نہیں تھا کہ کوئی آئے گا یہاں سے دوبارہ آئے گا. اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے
کہا یہ تو وہی گھر ہے ویلی میرے یار گامے تھی. اس نے باہر سے آواز دی, او گامیا کتنے تو میرا برا. آپ یقین کریں اندر سے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آواز دی, انہوں نے کیا وہ ہر نام دی آواز آئی ہے, یہ تو ہر نام دی آواز ہے. او یعنی ایسا جذباتی منظر کہ ایک آدمی جس کے آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے, بوڑھا آدمی, یہ دونوں بوڑھے تھے. پھر جب انہیں سہارا دے کے جب باہر لائے غلام صاحب کو, اور دونوں جب ایسے ملے ایسے گلے ملے, اور اس کے اندر آہوزاریاں انہوں نے کی, ایسا روئے کہ ہم یعنی سارے ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے یہ گر نہ جائیں. اور بڑے رکت انگیز انداز میں انہوں نے کہا کہ اوپرا گامیا, یہ ان کا پہلا جملہ تھا جو میں کہنے لگا, اوپرا گامیا اور تسی تے سارے یار آزاد ہو گئے, پر اسی تے ہمیشہ لی غلام ہو گئے, اسی تے اج اپنے پتھاں کو بھی بڑے شرمندہ ہاں. یہ وہ آپ کے سوال اور موضوع کے بعد مجھے وہ چیز یاد آ گئی فوری طور پہ. میں نے کہا کہ میں اس سے آغاز کروں. میں یعنی سکھ مذہب جو ہے آپ کو پتا ہے اس سے 500 سال ہو گئے ہیں, اور مسلمان اور سکھوں کے درمیان بڑے قدیم شروع دن سے بڑے اچھے رشتے ہیں. یعنی جب بابا گرو نانک جو ان کے سکھ مذہب کے بانی اور پہلے گرو ہیں بابا نانک, وہ 15 اپریل 1469 کو لاہور اور شیخ کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ویدی تلونڈی, وہ ننکانہ میں, وہاں پہ یہ ایک کھتری نسل کے گھر میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام جو تھا وہ چاند داس بیدی تھا, انہیں کالو مٹھا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے. اس وقت جو ہے ہندوستان کے اوپر سلطان لودھی کی حکومت. بابا گرو نانک جو تھے یہ ایک مسلمان جاگیردار تھے, رائے بلوار بھٹی, ان کے ہاں یہ پٹواری کا کام کرتے تھے. اور خود بھی بابا گرو نانک کے جو والد تھے یہ تھے تو بڑے کھتری نسل کے ہندو, لیکن یہ ہندوؤں کی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے بڑے خلاف, خود بھی بڑے خلاف تھے یہ ان کے والد بھی. اور بابا گرو نانک کا جو بچپن تھا زیادہ جو ہے ان کی ہمشیرہ کا جو سسرال ہے بے نانکی, ان کے ہاں گزرا ہے. سکھ روایت کے مطابق جو ان کی کتابوں میں ہمیں جو ملتا ہے تاریخ میں, یعنی بابا جی 5 سال کی عمر میں ان کو مذہبی کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا. یہ بڑے صوفی مذہب کی باتیں سننا, کہانیاں سننا, صوفیوں کے ساتھ رابطے رکھنا ان کا شیوا تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ خود بچپن سے اس قدر مذہبی رجحان سے وابستہ ہو گئے تھے, اس قدر مذہبی تھے کہ خود ان کی اپنی بڑی بہن بے نانکی ان سے متاثر ہو کے ان کو اپنا روحانی پیشوا نے تسلیم کر لیا بچپن میں. یعنی اس طرح ان کی جو بہن سب سے پہلے گویا ان کی جو تھی, ان کی بہن بے نانکی جو ان سے متاثر ہوئی. پھر بابا گرو نانک کی تعلیم کا جو انتظام ہے خود ان کے والد نے کیا. پہلے انہوں نے یعنی 7 سال کی عمر میں جب روایتی تعلیم کے مطابق جب اسکول میں داخل کروایا تو یہ بڑے ذہین تھے, اپنے ہمجولیوں سے بہت آگے نکل گئے. اور حتیٰ کہ ان کے جو اسکول کے کچھ ہندو استاد بھی تھے انہوں نے بھی ان کے والد سے کہا کہ بھی یہ بچہ جو ہے یہ بڑا بریلینٹ ہے, اور یہ ہماری سوچ سے تو آگے ہے, یہ تو بجائے کہ ہمیں سے کچھ سکھائیں یہ ہمیں کچھ ایسے سوال کرتا ہے جس سے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں. اب یہ 9 سال کے تھے تو ان کی آپ کو پتا ہے ہندوؤں کی تقریب ہوتی ہے, انہوں نے ایک جانو نامی دھاگا ان کے بازو میں باندھنے کی کوشش کی جو پروہت تھا, تو انہوں نے انکار کر دیا, ہاتھ پیچھے کر دیا. ریچولز پہ بلیو نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا, میں ایجنڈا نہیں بنواؤں گا. یعنی اس رسم سے انکار جو ان کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر توحید کی کیسی کرن موجود تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ اس کو انکار کر دے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں مانتا اس بات کو, یہ جانو دھاگے کو میں نہیں مانتا. اور پھر اس سے مراسم جو تھے وہ ہندو استادوں سے کچھ خراب ہو گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے اپنے جو جن کے پاس وہ کام کرتے تھے بھٹی صاحب, رائے انوار بھٹی صاحب, ان سے ذکر کیا. تو پھر وہاں پہ ایک بہت بڑے مشہور مسلمان صوفی بزرگ تھے سید حسن نانک, جنہیں ان کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھٹی صاحب خود لے گئے انہیں نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کالو مٹھا کا بیٹا ہے, یہ سمجھیں کہ میں ہی آپ کے پاس لایا ہوں, میری اولاد ہے, آپ سے پڑھائیں, آپ اس کا خیال رکھیں آپ. اور سید حسن صاحب نے ان کا بہت خیال کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے بھی پہلے ہی دنوں میں یہ محسوس کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے. انہوں نے بچے کو بہرحال وہ اسلامی چیزیں جو تھیں وہ پڑھانی شروع کر دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سید حسن صاحب کو
قطب الدین بھی کہا جاتا ہے اور رکن الدین کا نام بھی ان کا ایک استاد کا مشہور ہے ان کے ساتھ بہت سی چیزیں اسلامی میں منسوب بھی ہیں. اچھا، اب یہ بابا گرو نانک جو تھے شروع دن سے ہی اسلامی فلسفے سے بڑے متاثر تھے. بت پرستوں سے شدید نفرت کرتے تھے، بتوں سے شدید نفرت کرتے تھے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سکھ مذہب جو ہے یہ بھی توحید کا درس دیتا ہے، توحید مذہب ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ حیران ہوں کہ میں ان کا جو پہلا یہ یعنی اس قدر ذہین تھے کہ جب یہ صوفیانہ کلام سنتے تھے فارسی کا بھی عربی کا بھی، اس کا یہ پنجابی ترجمہ کیا کرتے تھے. اور اس بات سے بڑے حیران ہوتے تھے لوگ کہ ان کو کہاں سے یہ خود سید حسن صاحب کہتے تھے کہ میں نے ابھی اتنی عربی سے پڑھائی نہیں، اتنی فارسی پڑھائی نہیں جتنا یہ جلدی پک کر لیتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ گرو گرنتھ صاحب نے اس نفرت کا اظہار جو بتوں سے اظہار گرنتھ صاحب میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کی ایک بانی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ ایکو ہے بھائی ایکو ہے، آپ مارے آپ پہ چھوڑے، آپ لیے دیے آپ پہ دیکھے وگے دیوے، آپ نظر کرے آپ ہی چھڈے آپ ہی لے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو کرنا سو کر رہا ہے، نہ کرنا جائی، جیسا درتے تیسو کہیے سب تیری وڈیائی. توحید کا درس ایسا دیا کہ میرا مالک ایک ہے، ہاں بھائی ایک ہے، وہی مارنے والا زندہ کرنے والا ہے، وہی دے کے خوش ہوتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے فضل کی بارش کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے بغیر اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ہر چیز اس کی حمد بیان کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا یعنی بابا گرو نانک کا یہ پہلا درس تھا جو انہوں نے دیکھا. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بابا گرو نانک کا بچپن سے یہ معمول تھا کہ وہ گھر اپنے سورج نکل سے پہلے ہی گھر کے قریب ایک کالی بیل کے نام کی ندی تھی، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا. یہ وہاں ہر روز ندی میں چلے جاتے تھے، ندی میں کھڑے ہو کے خدا واحد کی وہ حمد بیان کرتے رہتے تھے. اب سکھ روایت کے مطابق تو یہ 1499 میں یعنی 1499 میں 30 سال کی عمر میں بابا جی نے یہ جو گھر کے قریب جو ایک ندی تھی کالی بین اس کا نام تھا، اس میں ایک گہرا غوطہ لگایا. اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے، مسلمان بھی، اور دوسرے دوست بھی تھے. جب کافی دیر تک یہ پانی کی سطح پر باہر نہ آئے تو لازمی بات ہے کہ دوستوں میں تشویش پڑ گئی اور وہ پریشان ہو گئے. اور انہوں نے کچھ دوستوں نے تو پریشان ہو کر رونا شروع کیا، گھر کی طرف بھاگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم گھر جا کے کیا جواب دیں گے کہ بابا جی، اس کو تو بابا جی کہتے تھے کہ بھائی نانک کہاں چلے گئے. اب وہیں پہ ان کے گاؤں میں ایک دولت نامی غوطہ خور تھا، اس کو بلایا گیا، بڑا مشہور غوطہ خور تھا. اس نے وہ تمام علاقہ چھان مارا اور کہیں نہیں ملا ان کا سراغ. تو سارے گھر کے بڑا پریشان ہوئے، بڑا بہت رو رہے تھے. لیکن ان کی جو بہن تھی نانک بی بی وہ بڑی مطمئن تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں وہ آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن کے بعد واپس آ گئے. 3 دن کے بعد وہ واپس آ گئے. اور پہلے دن تو وہ بولے نہیں، خاموش رہے. لوگوں نے بڑے سوال کیے اور جب بڑے سوال کرنے کے بعد پھر جب ان کو جواب دینا پڑا تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے، تو پھر میں کس کے راستے پہ چلوں؟ میں تو بس آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں تو بس خدا کے راستے پہ چلوں گا جو نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے، وہ انسانوں کا رب ہے. اچھا، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آغاز میں بابا گرو نانک جو تھے نواب دولت خان کے ہاں مال و زکوٰۃ کے منشی مقرر تھے وہاں پہ. پھر جب یہ واقعہ ہوا ندی میں تو 30 سال کی عمر تھی تو پھر وہ نوکری چھوڑ دی اور گھر کو خیر بات کہتے. جس کے بعد بابا جی نے فوج جو بھی ان کے پاس کوئی پونجی تھی وہ ساری پونجی غریبوں میں تقسیم کر دی. اور ان کے جو بڑے 2 قریبی دوست تھے دونوں مسلمان، بالا مطرب اور مردانہ، ان کو اپنے ہمراہ لیا اور بس اپنے اس توحیدی عقائد کی ترویج کے لیے یہ بس دنیا کے لمبے سفر پر روانہ ہو گئے. میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کے والد نے جب بچپن میں بھی انہیں کچھ پیسے دیے، انہوں نے کہا کہ چلو اگر تم نہیں پڑھنا تو کاروبار کر لو کوئی. تو یہ جب پیسے لے کے جا رہے تھے کہ میں کوئی کاروبار کروں گا، سامان خریدوں سامان بیچوں، تو راستے میں کچھ فقیر مل گئے مانگنے والے، تو انہوں نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا تو انہوں نے سارے پیسے میں تقسیم کر دیے. جب وہ واپس گھر آئے تو باپ نے پوچھا کہ وہ پیسے دیے تھے ان کا کیا بنا، مطلب کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت بڑا کاروبار کیا ہے آج. کیا کاروبار کیا بتاؤ؟ تو جب انہوں نے بتایا تو باپ نے کہا کہ یہ تم کیسا کاروبار کر کے آئے؟
کہتے یہ بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ دیر کے بعد سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، اس سے بڑا کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچپن میں ان کی جو عادات تھیں وہ کیسی تھیں. مطلب ہے اب جو ہمیں اپنے سکھ روایت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے جو وہاں سے جو ہمیں تاریخ ملتی ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کتابوں میں ان کے 4 طویل سفروں کی داستان ہے جسے اداسی کے نام سے کہا جاتا ہے. اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گنگا میں جب ایک دفعہ گنگا میں کھڑے تھے تو ہندو آپ کو پتا ہے کہ سورج کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور ایسے کر کے اپنے ایسے کر وہ ایسے پانی پھینکتے ہیں تو سورج کی طرف. تو انہوں نے کیا کیا کہ سورج کی طرف پشت کر لی اور پانی اس طرف پھینکنا شروع کر دیا. تو ہندوؤں نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب ہے جو سورج رب ہے وہ تو اس طرف ہے اور تم اس کی طرف کمر کر رہے ہو. تو کہتے بھائی تم تو سورج اتنے پتہ نہیں لاکھوں میل دور ہے اس کی طرف پانی پھینک رہے ہو اور تمہارا یقین ہے کہ پانی وہاں جا رہا ہے. میں اپنی زمین جو اس سے بہت ہی قریب ہے میں اپنی زمین سے منہ کر کے پانی پھینک رہا ہوں تاکہ میری زمین میں خشکی آئی ہوئی ہے اس میں پانی پھینک. یعنی بڑی دلیل سے ان کو بھی سمجھایا وہ کہا کہ یہ ایسی بات نہیں. پھر یہ ان کے جو کتاب جو ہمیں ملتی تاریخ میں اس میں پتہ چلتا ہے کس طرح یہ بنگال، آسام، تامل ناڈو، کشمیر، لداخ، تبت اور آخری سفر ان کا جو میرا مشہور سفر ہے وہ بغداد بھی یہ تشریف لے گئے اور بغداد میں عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مزار پہ بھی گئے، وہاں پہ بیٹھے کافی دیر تک اور کافی صوفیانہ انداز سے بہت کچھ سیکھنے کو ان کو ملا. مطلب اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پیغام میں جو ان کے 2 مسلمان ساتھی تھے بالا اور مردانہ، وہ بابا جی کے پیغام کو شاعری میں ڈھال کے خود بابا جی کی اپنی بھی شاعری جو تھی اس میں ڈھال کے وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے. اور ان کے جو اشعار ہیں وہ بڑی توحید ہے اس کے اندر، صرف توحید کی طرف درس دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بابا گرو نانک کی جو بچپن کی جو تعلیم پہلی جو تعلیم ہے شروع میں انہوں نے اپنے مریدوں کو جو دی ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل ان کو توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، بتوں سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر انہوں نے اسی تعلیم کے اندر ہی جو ان کی پہلی تعلیم تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان کے اندر چھپے ہوئے 5 خطرناک امراض ہیں، دشمن ہیں جو آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو کہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. ان میں ایک جو تکبر ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، نجائز خواہشات ہے اور شہوت ہے. اس لیے میں تم کو ان سے مکمل پرہیز کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تم مکمل پرہیز کرو گے تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی اور تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے. اگر آپ یہ 5 اصول دیکھیں تو یہ 5 اصول جو ہے قرآن سے اخذ کیے گئے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بابا جی جو بابا گرو نانک جو تھے وہ بچپن کی تعلیم سے کس قدر متاثر تھے، اسی پہ یہ چل رہے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سکھ جو مذہب ہے اس سارے مذہب کی جو عمارت ہے وہ 3 اصولوں پہ بنی ہوئی ہے. ان کا پہلا اصول ہے نام جپنا. یعنی اس سے مراد ہے کہ ہر وقت آپ خدا کا نام لیتے رہیں، ذکر اذکار میں مصروف رہیں، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. آپ اللہ ہی کے گیت گاتے رہیں، اللہ کی عظمت بتاتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں. پھر آپ یہ دیکھیں قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ وذکرا کثیرا. یعنی اے اہل ایمان، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا. پھر دوسرا دیکھیں ان کا دوسرا جو اصول ہے جو بابا گرو نانک نے سکھایا ان کو مسلم مذہب میں وہ ہے کرت کرنی. یعنی اس سے مراد ہے دیانتداری سے، محنت سے رزق حلال کو کمانا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا قرآن کریم میں دعاؤں کی قبولیت کا راز ہی یہی بتایا ہے. اس کی جو شرط ہے اولین شرط ہے وہ رزق حلال کو کرا دیا ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. یعنی بس ہمیں خدا نے کہا حکم دیتے ہیں کہ ہم نے تم کو حلال طیب رزق دیا ہے، اسے کھاؤ، حرام در مت جاؤ. پھر تیسرا کا اصول ہے ونڈ چھکنا. یہ بڑا پیارا اصول یہ بھی ہے، ونڈ چھکنا. اس سے مراد ہے آپ دولت کو بانٹیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بانٹیں، مل جل کر کھائیں. آپ کے پاس جو مل جل کر کھائیں. قرآن بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفہ. یہ پوری آیت ہے قلوبہم وفی رقاب. یعنی بے شک جو صدقات زکات جو ہیں یہ جو آپ کے جو غربا کے لیے ہیں ان میں آپ تقسیم کرتے رہا کریں.
حتیٰ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے قرض دار ہیں ان کا قرض اتارنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دیا کریں. یعنی بالکل یہی آپ دیکھیں کہ 3 اصول جو ہیں تینوں کے تینوں جو ہے قرآن سے لیے گئے ہیں. صحیح. اور یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر یہی نہیں، بابا گرو نانک کے جو بیانات، ان کے جو تعلیم ہے اس میں وحدانیت، تصوف اور روحانیت کا بہت پرچار انہوں نے کیا اپنی تعلیم کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بھی بڑے عظیم روحانی پیشواؤں کے ساتھ جو ملتے تھے، ان سے جو چیزیں سیکھتے تھے. مثلا یہ بابا فرید گنج شکر کے ہم اثر تھے. اپنے یہ طویل جو ان کے سفر تھے، تبلیغی سفر جو تھے، ان میں بابا گرو نانک کو کئی جہیت مسلمان مبلغوں سے ملنے کا موقع ملا، مکالمے ہوئے، ان سے باتیں سیکھیں، باتیں کی، ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی. صحیح. اور سمیع ہمیشہ اللہ سے ملک صاحب ایک سیکنڈ، ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے، وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، کیونکہ ظاہر ہے سسٹم کی چند ایک ریکوائرمنٹس ہوا کرتی ہوتی ہیں، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. یقیناً سکھزم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کو تو جتنی میرا خیال ہے پروگرامز اس کے لیے درکار ہوں گے، مگر ہم چند ایک چیزوں کو اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ چند الفاظ جو بہت استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور ان الفاظ کا بگاڑ ہمیں ایز اے مسلمان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا مطلب، ان کا معنی بہت خوبصورت ہے. We'll take a little break and come back. Please stay tuned. ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے، اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب تفصیل بیان کریں. جی بھائی. جی میں آپ سے ایک اور چیز عرض کر دوں کہ بڑی آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے سکھ بھائیوں دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ اکثر یہ جملہ آپ سنتے ہیں، وہ ست سری اکال کہتے ہیں. جی ست سری اکال. ست سری اکال کہتے ہیں. میں آج آپ کے توسط سے اپنے سکھ بھائیوں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی سمجھیں. یہ گرمکھی زبان میں اس کا معنی ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے اس کا معنی کیا ہے. میں نے سکھوں کے اپنے دوستوں کے جن کی جو گرنتھ صاحب ہے اس کے مطالعے کے لیے میں نے کافی اس کا مطالعہ کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لفظ 3 الفاظ میں مشتمل ہے. ست سری اکال، سچا اور بڑا رب، یعنی عربی میں سے اللہ اکبر کہیں. یعنی جب یہ ست سری اکال جو ہے اس کا معنی ہے اللہ اکبر. پھر دوسری بات ہے، اب دیکھیے کہ جب یہ ملتے ہیں آپس میں تو یہ کہتے ہیں واحد گرو کا خالصہ. ہاں، اگین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے مختلف یہ گرمکھی میں لفظ استعمال ہوا ست سری اکال، جس کا مقصد ان ادر ورڈز از اللہ اکبر، سچا. جی بالکل. دیکھیں نا جس طرح انگریزی میں اگر آپ کہتے ہیں اللہ از گریٹ، اس کا معنی بھی اللہ اکبر ہے. اس طرح یہ گرمکھی زبان میں ہے، تو اس لیے دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا لفظ کہا جاتا ہے. بڑا مقدس لفظ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی کبرائی بیان کی جاتی ہے. ست سری اکال یعنی اللہ اکبر. پھر دوسری آپ کو یاد ہو یہ ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں واحد گرو کا خالصہ، واحد گرو کی فتح. آپ اندازہ کریں کہ یہ تو قرآن کی آیت کا حرف ترجمہ ہے. ان فتح مبینہ، اس کا معنی ہے کہ جو واحد گرو کا خالصہ، واحد گرو اللہ کو کہتے ہیں، تو واحد گرو کا خالصہ جو اللہ کا خالص ہے، اللہ کا جو مومن ہے، فتح صرف اسی کی ہے جو اللہ کا مومن ہے. واو. اس کا یہ اور دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ناواقفیت کی بنا پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو خالصتان سے تعبیر کرتے ہیں کہ شاید وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ ان کا نعرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا خالص ہو اسی کی فتح. صدیوں پرانا مذہبی نعرہ ہے، اس کا خالصتان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے میں نے یعنی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی، جو ہم تو صرف یعنی ان کے جو مشترکہ میراث ہے مسلمان سکھوں کی، ہم اس پہ تذکرہ کرنے والے ہیں. اب پھر یہ دیکھیے کہ بابا گرو نانک نے اپنے گرنتھ صاحب میں یعنی مسلمانوں کو 5 نمازوں کی تنقید کی ہے. یعنی وہ تلقین کی ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، وقت پہ پڑھو. پھر یعنی 4 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جو 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جسے مانگو، اللہ کے سوا اور کوئی دینے والا نہیں ہے. پھر بتوں کے خلاف جو ہے بڑی ایک مہم ہے ان کی تعلیم کے اندر. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اگر آپ اندازہ کریں، اگر ایک طرف میں اسلام کو دیکھتا ہوں، ایک قرآن کو دیکھتا ہوں، قرآن تعلیمات کی طرف یہ دیکھتا ہوں، تو صاف مجھے ایک جھلک نظر آتی ہے جو کہ ان کے بچپن کی تعلیم ہے.
جو ان کے جو معلم تھے استاد سید حسن صاحب، یعنی ساری عمر ان کی تعلیم کی، چند سال پہلے بچپن کی جو تعلیم تھی ساری عمر پہ چھاپ رہی. پھر دوسرے کیونکہ یہ خود صوفی بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ذہین بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان پہ یہ بھی فضل کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کے نام کا ایک درس دیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ باتیں ہماری ان سے ڈفر ہو سکتی ہیں. پھر میں آپ سے ایک اور بھی جلدی چیزیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارے جو سکھوں کی بہت بڑا مندر جو دربار صاحب ہے امرتسر کے اندر، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہر جو امرتسر ہے یہ ان کے گرو ارجن داس ان کے جو والد تھے انہوں نے یہ بنایا، اور اس کی زمین جو تھی شہنشاہ اکبر نے دی. اور شہنشاہ پہلے شہنشاہ اکبر جو مغلوں کے جو بادشاہ تھے شہنشاہ اکبر، انہوں نے یہ زمین دی ان کو، اور پہلے 3 جو گرو تھے انہوں نے ان سے تحفہ نہیں لیا. ان کے جو تیسرے گرو تھے شہنشاہ اکبر نے کیا کیا کہ ان کی جو بیٹی تھی نانکی بائی، اس کو انہوں نے وہ زمین تحفے میں کہا یہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دے رہا ہوں. وہ انکار نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ بیٹی کے جو نام جو زمین دی گئی تھی اس کے اوپر یہ شہر امرتسر آباد ہوا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو گرو گوبند صاحب جو ہے مطلب گرو گوبند مطلب وہ مسلمانوں کے بڑے قریب تھے، مسلمان ان کے بڑے قریب تھے. اور پھر یہ جو دربار صاحب کی جو بنیاد رکھی گئی، آپ کو یاد ہو میں آپ کو بتا دوں بڑا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ یہ سائیں میاں میر صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. سائیں میاں میر صاحب کو بلایا گیا. دیکھیں 2 چیزیں نوٹ کریں، ایک تو ساری وہ زمین جس میں پورا شہر آباد ہوا جس کا نام آج کل امرتسر ہے، اور جس کے اوپر آج دربار صاحب بھی بنا ہوا، وہ بھی ایک مسلمان نے عطیہ کی، مسلمان کی طرف سے ایک دوستی کی لازوال داستان. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سنگ بنیاد رکھا وہ بھی ایک صوفی بزرگ سائیں میاں میر صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور ان سے جو فاؤنڈیشن سٹون رکھوایا گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یعنی جب گرو گوبند صاحب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، مطلب اس لڑائی کے اندر جو تھے ان کے پاس گرو گوبند کے جو ان کے تھے تو ان کے پاس کچھ 350 کے قریب ان کے جو رضاکار تھے جو کہ ہندو تھے سب حضرات. وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ بیٹھے روٹیاں کھا رہے تھے، روٹیاں توڑ رہے تھے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو سارے بھاگ گئے. پھر مسلمان جو تھے وہ اٹھے ان کی حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ان کے لیے. اور باقاعدہ طور پہ یہ تاریخ وقت بہت کم ہے، پھر کبھی یعنی وقت تھوڑا ہوا تو پھر میں آپ کو ایک اس مسلمان کا نام بھی بتاؤں گا، مالیر کوٹلا کا بھی ذکر کروں گا، اور غنی جو تھے جو نواب تھے، نواب غنی جو دونوں بھائی تھے ان کا بھی تذکرہ ہوگا کہ جنہوں نے ان کو پھر اپنی گرو گوبند صاحب کو بچانے کے لیے پالکی پہ بٹھایا اور خود یعنی اپنے کندھوں پہ ان کو پالکی کو رکھ کے تو لے کے گئے. اس زمانے میں کیونکہ پالکیوں میں خواتین کو لے جایا جاتا تھا، اور پھر کسی نے شک نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کوئی خاص پیر صاحب ہوں گے یا ان کی خواتین ہوں گی جن کو یہ پالکی میں لے کے جا رہے ہیں. اس طرح ان کی جان بھی بچائی. اور پھر باقاعدہ طور پہ ان کے گرو نے ان کو ایک حکم نامہ جاری کیا اپنے سکھوں کے نام، ان نے کہا کہ یہ میرے جو غنی والا جو ہیں یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے. اور آج بھی سکھ مذہب کے اندر ان مسلمانوں کا بڑا احترام. پھر یہی بات نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس امرتسر میں اسے ہرمندر بھی کہا جاتا ہے، اس کے قرب و جوار میں خود گرو نے مساجد بھی بنوائی، خود اپنے خرچے سے مساجد بنوائی مسلمان عبادت کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے یہ ایک محبت کا ایک لازوال داستان، ایک نشانی زمین میں بن گئی کہ آج یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ زمین دینے والا بھی مسلمان تھا جس کا نام شہنشاہ اکبر تھا، اور اس کے جو بیشتر اخراجات جو تھے وہ بھی وہ جہانگیر نے آ کے ادا کیے، جہانگیر نے ان کو دیے آ کے مطلب. اور جہانگیر نے پھر ان سے درخواست کی کہ آپ یہ میری یہ درخواست قبول کریں اور یہ پیسے لے آپ. اب میں جو کنکلوڈ اس کو کرنا چاہتی ہوں، یعنی بابا جو ہمارے جناب گرو نانک جی ہیں، دیکھیے ان کی ہم عصری بابا فرید شکر گنج جیسے لوگوں کے ساتھ رہی، قطب الدین سید حسن صاحب کی ساتھ انہوں نے پرورش پائی. ان کی جو ٹیچنگز ہیں میں کبھی کبھی سکھوں کے بارے میں دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے سارا دن ان کی آوازیں سننے کا یا ان کی جو ڈونیشنز دیتے ہیں ان کو دیکھنے کا، یا ہر پرابلمٹک جگہ کے اوپر بے دریغ جا کے کھڑے جیسے ہو جاتے ہیں، مجھے وہ ہر وقت سننے کا موقع بھی ملتا ہے. یعنی انہوں نے ونڈ چکھنا، یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بانٹ کے استعمال کرنا، اور
کرت کرنا یعنی اپنی محنت سے روزی کو کمانا. میجورٹی ان باتوں کے اوپر بلیو کرتی ہے. یقیناً میں اور آپ ہم تمام صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات غلط فہمیاں سی ایسے پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کی ذاتیات کو, میں تو اب بلکہ دوسرے ریلیجنز کی بات تو چھوڑیں, ہر ریلیجن کے اندر اپنے اپنے سیکٹ اتنے بن گئے ہیں کہ اب کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے قائل ہی نہیں ہوتے. تو آج کا پروگرام ہمارا اسی نوعیت سے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے کہ سکھ ریلیجن, اس کی اساس کیسے پڑی. سکھ کمیونٹی دے آر گریٹ پیپل, محنت کرنے والے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا سمیع اللہ ملک صاحب, آپ کے پاس بھائی وہاں پہ انگلینڈ میں بھی ہوں گے, میں کینیڈا میں اکثر دیکھا کرتی ہوں, ویری ویل سیٹلڈ پیپل, انہوں نے اپنی زندگی کا شیوا رکھا ہوا ہے کہ وہ گردوارہ صاحبان میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے والنٹیئر ورک کرتے ہیں, جس میں برتن دھونا, کھانا پکانا, یہ تمام چیزیں. اور یہ لوگ جب اپنی گروسریز بھی کرتے ہیں تو جتنی اپنے لیے گروسری کرتی ہیں اتنی ہی گروسری اپنے گردوارہ, تبھی تو 24 گھنٹے وہاں پہ لنگر چلتا رہتا ہے. انگلینڈ کی بھی صورتحال ایسی ہی ہے. جی, میں آپ کو اس کی چھوٹی تاریخ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ دراصل جب بابا گرو نانک لمبے سفر پہ گئے تو بڑے جب صوفی بزرگوں سے ملے, ان کی خانقاہوں پہ گئے تو دیکھا وہاں یہ لنگر کا سلسلہ چل رہا تھا. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے جو اسلامی مدارس تھے اور یہ خانقاہیں تھیں, ان کے ساتھ بڑی بڑی لمبی جاگیریں ان کے ساتھ وقف تھیں. یہاں پہ 24 گھنٹے جو تھا وہ غریبوں کی لنگر چلا کرتے تھے. یہ بابا گرو نانک جی خود اپنی تعلیم میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز لنگر کی جو ہے یہ مسلمان جو صوفی بزرگ ہیں ان کی خانقاہوں سے دیکھی, اچھی بات لی, تو میں نے وہاں سے یہ چیز لی. مطلب یہ چل رہی ہے اور آج بھی بہت سی خانقاہوں پہ مسلمانوں کو جو خانقاہیں وہاں پہ یہ لنگر چل رہا ہے. اگر آپ لاہور جائیں تو حضرت عثمانی حجویری گنج بخش رحمہ اللہ ان کے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ لنگر چل رہا ہے. اگر پاک پتن میں جائیں وہاں بھی چل رہا ہے, اور بھی بہت سی درگاہیں ہیں پاکستان جو اس وقت جو پاکستان میں وہاں چل رہا ہے. ہندوستان میں بہت سی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ بہت بڑی وہاں پہ لنگر چلتا رہتا ہے, 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. تو یہ وہاں سے چیز دی انہوں نے. لیکن بہرحال یہ بات بڑی قابل تحسین ہے کہ ہم نے یعنی ہر گردوارے کے اندر انہوں نے اپنا ایک لنگر رکھا ہوا ہے. اور سر 24 گھنٹے 24 گھنٹے. اور لوگوں کو جو میں کینیڈا میں دیکھتی ہوں بعض اوقات جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا, یہ ان کو رہائش بھی دیتے ہیں. یہ بہت بڑا پلس فیچر ہے. مگر سمیع اللہ ملک صاحب, میں چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ سکھ ازم کی بات کریں, تو جیسے کسی بھی ریلیجن میں وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ریچولز آتے چلے گئے. یعنی لوگوں نے تصویروں کی پوجا کرنا شروع کر دی یا اس کی شبیہیں بنانا شروع کر دی. یہ یعنی جو لیڈرز تھے, ریلیجیس لیڈرز تھے, انہوں نے ان چیزوں کو نہیں چاہا تھا, مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ ضعیف الاعتقادی میں ڈوبتے چلے گئے اور یعنی چیزوں کو گڈمڈ کر دیا. از دیٹ رائٹ؟ میں آپ کو اس کی بھی تعریف بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ تو صرف ایک خانہ پوری کے لیے مجھ سے سوالات پوچھ رہی ہیں, لیکن آپ تو خود اس سے باخبر ہیں. عالی جواب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ سکھ جب سکھ اس کا جب انگریزوں کا دور تھا تو اس نے اپنے دور حکومت یہ چیز بھانپ لی تھی. اس نے کہا کہ اس خطے کے اندر 2 مارشل قومیں ہیں بس, وہ ایک سکھ ہیں اور ایک مسلمان ہیں. اس نے کہا کہ میری حکومت تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ اگر میں ان دونوں مارشل قوموں کے درمیان نفرت کے بیج بو دوں. اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں اس نے یہ بات سوچی, اور جب کوکس نے ہندوستان پہ قبضہ کرنا تھا اور بنگال کی طرف سے یہ اپنا سفر انہوں نے شروع کر دیا تھا ہندوستان پہ اپنا غاصبانہ قبضے کے لیے تحریک شروع کر دی تھی, تو انہوں نے سب سے پہلے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو یاد ہو تو اورنگزیب کے جو بھائی تھے دارشکو, جو ان سے بغاوت کر کے چلے گئے تھے, تو وہ جا کے گرو ارجن صاحب کے پاس چلے گئے. اور اس زمانے میں اورنگزیب بہرحال وسیع مشرب آدمی تھے اور مذہبی آدمی بھی تھے, ان کے پاس کچھ ہندو تھے, تو انہوں نے اورنگزیب کو بھی اکسانا شروع کر دیا کہ آپ کے دشمن کے پاس جو آپ کے بھائی چلے گئے, وہاں سے وہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کی فوجوں پہ حملے ہو رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ
औरंगजेब की जो फौजें वहां से गुजरी थी वहां पे हमले किए जाते थे बकायदा तौर पे, और उधर दर्शकों को भी उकसाया जाता था। अब आप ये देखिए कि मकसद इनके पीछे, अब जब अब तारीख अब खुल के सामने आ गई है, वो चाणक्य की सियासत जो थी वो सामने काम आ रही थी, जो उनको काम लिया जा रहा था। और आप ये देखें कि ये जंग जब दोनों की फौजों के दरमियान जंग हुई, तो ये आप मुसलमान और सिखों की जंग नहीं कह सकते, ये सियासी जंग थी। अब आप ये देखिए कि मैं आपको बाबा गुरनानी के बारे में एक किताब कहा गया है, और किस तरह वो, यानी उन्होंने अपने उस्ताद के बारे में ये बात कही है, मतलब उन्होंने कहा कि लाम लै चलो बंदो बंद मेरा, सोने यार दे पलंग बनावने नूं, अड्डा गोडियां दे करो चार पावे ते बावा रहन दो सेरू पावने नूं। क्या बात है। हाँ जी, वाल वाल दा बुनो बरीक मंजा, ते खलड़ी रहन दो हेठ विछावने नूं। क्या बात है। सिर दी खोपड़ी दा बनाओ मस्त प्याला, सोने यार दे नशा पिलावने नूं। क्या बात है। ये देखिए, ये है मोहब्बत, ये है एहतराम। सही। और मैं ये समझता हूं कि हमारे सिख दोस्त जो हैं ये बड़े मेहनती हैं। मैं आपको एक बात आप मैं अर्ज करूं कि ये बड़ी खूबी की बात है, मैंने आज तक कोई भी सिख भिखारी बेगर नहीं देखा, कोई मांगने वाला नहीं देखा मैंने। बहुत प्यारी बात की सर। ये अपनी मेहनत से कमाते और खाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते और खाते हैं। फिर एक और बात, ये गुरुद्वारे के लंगर के अंदर भी अपना पूरा हिस्सा डालते हैं। जी सर। ये समझते हैं कि हमारे जो हम लंगर में जो भी हम इयानत करते हैं, जो भी हम डोनेशन देते हैं, ये हमारे रिस्क में इजाफा बनता है। और ये देखिए, ये बकाया तौर पे ये तो कुरान की तालीम। पाक, और मेरा तो अपना यकीन है कि आप एक हिस्सा दे 70 गुना अल्लाह ताला देता है। कुरान पाक में तो कहा जो एक बीज बो, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जिनसे गंदम की बाली, कि हर बाली के बीच में आपको कितने दाने निकलते हैं। और आप एक और मजाक की बात बता दूं, हमारे एक बहुत बड़े यहाँ पे प्रोफेसर दोस्त है, प्रोफेसर अजीत, तो मैंने उन्हें कहा, वो भी यानी सिख मजहब पे उन्होंने पीएचडी कर रखी है, तो मैंने कहा कि जो मैंने ये बातें की हैं, मैंने आपसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी भी हैं इस ग्रंथ साहब के बारे में। तो मैं हैरान हूं कि इतना कुरानी तालीम, इतनी सिमिलैरिटी है बाबा गुरनानी तालीम जो उन्होंने ली है, कुरान से ली है। तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक किताब बननी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप, उन्होंने कहा कि जी मौलवी साहब बात यह है कि 45% से ज्यादा तालीम कुरान की बैन ही मौजूद है, इसके अलावा और भी है। लेकिन बदनसीबी ये है कि मैंने आपको बताया कि एक साजिश के तहत हिंदू बनिए ने भी और अंग्रेज ने मिलकर एक साजिश करके इनको हमारे खिलाफ किया। बहरहाल अल्लाह करे कि ये प्यार मोहब्बत को हम कायम रख सकें। सिखिज़म भी अच्छी तालीम देता है। अल्लाह करे कि लिविंग इन कनाडा और इंग्लैंड और इन अमेरिका और एनीवेयर, मैं बल्कि अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान में बेशुमार सिख फैमिलीज़ हैं एंड दे आर वेरी सेफ। चाहे वो आर्मी की पोजीशंस हैं, चाहे वो सीएसएस के इम्तहानों के लिहाज से आप बात कर लें, चाहे पॉलिटिकल पोजीशंस की बात कर लें, दे आर डूइंग गुड। मगर कुछ लोगों ने इन चीज़ों को डिफेम करने के लिए, वो कहते हैं ना कि इंसान कभी भी कहीं भी बिक सकता है, तो वो गलत पोर्ट्रे करते हैं। बट बहरहाल समीउल्लाह मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आज दो बातें कि सत श्री अकाल, सच्चा और बड़ा रब, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। यानी ये कुरान की इन्ना फतह लका फतहन मुबीना का तर्जुमा है। ये जो अल्लाह का हो गया या जो उसका हो गया, जो तमाम दुनिया का खालिक है, ये फतह उसी की फतह। अल्लाह कहते हैं मेरा वादा है, ये फतह सिर्फ मोमिन की, अल्लाह के बंदा, अल्लाह का जो मोहब्बत करने वाले मोमिन कहलाते हैं, उनकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिएगा। आज वही, क्योंकि हम जब इस सिस्टम में रहते हैं तो हमें एक दूसरे को जानने के लिए छोटी छोटी बातों को समझने की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। समीउल्लाह भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगली नशिस्त मैं आपका मशकूर हूँ, मैं आपका बहुत ममनून हूँ आपका। आपने मुझे जो है इस काम के लिए चुना और मुझे इस बात के लिए हुक्म दिया कि मैं आपके पास इस मौजूद को लेके आऊँ कुछ। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।